حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تحمیدات و تمجیدات، تحلیلات و تکبیرات اللہ مالک الملک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں انگنتوں لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ محترم بھائیو، گزشتہ 2 جمعوں سے ہمارا موضوع چل رہا ہے فلیس منا، وہ لوگ جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ 8 لوگوں کا تذکرہ 2 خطبات میں ہو چکا ہے۔ پہلی قسم کے وہ لوگ تھے جو قرآن مجید کو اچھے طریقے سے، اچھے انداز میں سنت کے مطابق نہیں پڑھتے۔ دوسرے وہ لوگ جو سنت سے منہ موڑنے والے ہیں، ان کے متعلق بھی فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ تیسرے جو غیر مسلموں کی، کفار کی مشابہت اختیار کرنے والے، فرمایا کہ وہ بھی ہم میں سے نہیں۔ چوتھے جادو کرنے والے اور کروانے والے جو لوگ ہیں، ان کے متعلق بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ اور 5ویں لوگ جو نجومیوں کے پاس جاتے ہیں اور جو خود نجومی ہیں، یہ دونوں طرح کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم میں سے نہیں۔ اور 6 وہ لوگ جو بدشگونی کرنے والے، بدفعلی لینے والے، ان کے متعلق بھی فرمایا تھا یہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ اور اسی طرح 8ویں قسم کے لوگ، 7ویں قسم کے لوگ جن کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ وہ ہم میں سے نہیں، جو ڈاکہ زنی کرتے ہیں، زبردستی دوسروں کا مال چھین لیتے ہیں۔ اور 8ویں قسم کے وہ لوگ کہ جن کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا وہ ہم میں سے نہیں، کہ کسی اور انسان کی چیز ہے، کسی اور کی ملکیت ہے، اس پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ چیز میری ہے، اور اس پر ڈٹ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ آج انشاءاللہ یہاں سے آگے اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ تو 9ویں قسم کے وہ لوگ ہیں جن کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں، وہ جو لوگ دھوکہ دینے والے ہیں، جو دوسروں کے ساتھ فراڈ کرنے والے لوگ، ان کے متعلق بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ محترم بھائیو، دھوکہ دینا یہ شیطانی عمل ہے، شیطان کا کام ہے۔ ہمارے باپ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور اماں حوا علیہ الصلوۃ والسلام کو شیطان نے دھوکے سے ہی فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، ان دونوں کو، ہمارے باپ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اور اماں حوا علیہ الصلوۃ والسلام کو شیطان نے دھوکہ دے کر وہ درخت کھانے پر، چکھنے پر آمادہ کر لیا تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا۔ دھوکہ دے کر اس چیز پر آمادہ کر لیا۔ تو یہ شیطان نے سب سے پہلا دھوکہ دیا تھا ہمارے باپ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ہماری اماں حوا علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ تو یہ شیطانی کام ہے، کسی مسلمان کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ دوسروں کو دھوکہ دے، دوسروں کے ساتھ فراڈ کرے۔ بلکہ ہمارے لیے کیا احکامات ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور سیدھی، سچی اور کھری بات کہو۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خیر الحدیث اصدقہ، کہ بہترین اور سب سے بہترین اور اچھی بات وہ ہے جو سچی ہو۔ سچی بات بہترین بات ہے۔ تو یہ ہمارے لیے احکامات ہیں کہ ہم سیدھی، سچی اور کھری بات کرنے والے بن جائیں۔ اور محترم بھائیوں، ہر معاملے میں سچائی کو اپنانا یہ لازمی ہے، لیکن
خاص طور پر خصوصی طور پر کاروبار کے معاملے میں اس چیز کا کچھ زیادہ ہی اہتمام ہونا چاہیے، کیونکہ اس معاملے کے اندر جو تاجر لوگ ہیں، کاروباری لوگ ہیں، وہ اس معاملے میں بہت کمزور ہیں۔ ان کے اندر اس معاملے کے حوالے سے بہت زیادہ غفلتیں ہیں، بہت زیادہ سستیاں ہیں۔ محترم بھائیو، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من غشا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ اور صحیح الجامع کی حدیث اس کے الفاظ یہ ہیں من غشنا فلیس منا، جس نے ہم مسلمانوں کو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو محترم بھائیو، دھوکہ دینا یہ ایسا عمل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت نفرت کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ ایسا کرنے والا ہم میں سے نہیں، اس کا ہمارے ساتھ، ہماری شریعت کے ساتھ، ہم مسلمانوں کے ساتھ اس شخص کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ جو دھوکہ دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے۔ کس کے لیے؟ کس چیز کے لیے؟ یہ دنیا کا تھوڑا سا مال، تھوڑا سا متاع اور تھوڑے سے فائدے کے لیے ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتا ہے۔ یہ کتنا بڑا خسارہ ہے محترم بھائیوں، کتنے بڑے خسارے کی بات ہے۔ اور یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کب بیان فرمائی تھی کہ من غشا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے محترم بھائیوں اس موقع پر بیان فرمائی تھی یہ بات کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بازار میں نکلتے ہیں اور چلتے چلتے ایک غلے کے ڈھیر کے قریب جاتے ہیں، وہاں سے گزرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس غلے کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالتے ہیں، وہ اندر سے گیلا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ تر ہو گیا۔ اس دکاندار سے پوچھا، اس تاجر سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول بارش کی وجہ سے یہ غلہ گیلا ہو گیا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر آپ نے گیلے غلے کو خشک غلے کے نیچے کیوں چھپا کر رکھا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تب یہ ارشاد فرمایا تھا من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو محترم بھائیو، کتنے آپ چلے جائیں بازار کے اندر سبزی لینے کے لیے، فروٹ لینے کے لیے چلے جائیں، آپ کے سامنے جو ڈیری لگی ہوگی، آپ کے سامنے بڑی عمدہ اور نفیس قسم کا مال لگا ہوگا، لیکن پیچھے جو مال ہوگا وہ ردی مال ہوگا، اور آپ کو دکھاتے اور ہیں اور آپ کو بیچتے اور ہیں۔ اور تب کئی دفعہ بولے بالے انسان جو ہے وہ لے کر گھر آ جاتے ہیں، گھر میں جب شاپر کھولتے ہیں تو پھر پتہ لگتا ہے بھائی اس نے دکھایا کچھ تھا اور دیا کچھ ہے، ردی مال۔ اور ایسے ہاتھ کی صفائی کے ساتھ اگر آپ دیکھ بھی رہے ہوں غور کے ساتھ، ایسے ہاتھ کی صفائی کے ساتھ جو ہے وہ مال ڈالتے ہیں، ردی مال، کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور وہ اپنے آپ کو بڑا سیانہ سمجھتے ہیں، ہم نے بڑا تیر مار لیا، ہم نے بڑا جو ہے وہ یہ کسی کو وہ چونا لگا لیا، ہم نے بڑا جو ہے وہ ذہانت کا کام کر لیا، عقل مندی کا کام کر لیا۔ محترم بھائیو، نیری رسوائی، نیرا اللہ رب العالمین کی طرف سے ناراضگی، اور محترم بھائیو نیرا خسارہ ہے۔ یہ فائدہ نہیں ہے، یہ نیرا خسارہ ہے۔ اور محترم بھائیو، چلے جائیں موبائل خریدنے کے لیے، آپ چلے جاتے ہیں بازار کے اندر تو وہاں پر قسمیں اٹھا کر، اور آپ کو جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے جو دکاندار ہوتا ہے من آنم کے من دانم، صاحب البیت ما ادرا فیہ، صاحب البیت ادرا ما فیہ، جو اس چیز کا ماہر ہوتا ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا کمی ہے اور کیا اس کے اندر نقص ہے۔ وہ آپ کو بیچتے ہوئے کبھی نقص اور عیب نہیں بتائے گا، آپ نہیں جج کر سکتے، عام آدمی نہیں جج کر سکتا اس موبائل کے اندر، اس ڈیوائس کے اندر کیا خرابی ہے۔ لیکن جب آپ لے کر گھر آتے ہیں 3-4 دنوں کے بعد جب خرابی آپ کے سامنے آتی ہے، اب واپس چلے جائیں، نہیں واپس کرے گا۔ بھائی انسان کی گارنٹی نہیں ہے، چیز کی گارنٹی ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ تو محترم بھائیو، یہ ہر جگہ پر نئے طریقے شیطان نے لوگوں کے ذہن میں ڈالے ہوئے ہیں، ہر طریقے سے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، لوگوں سے دھوکہ کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، دجل کرتے ہیں اور لوگوں سے فراڈ کرتے ہیں۔ اور محترم بھائیو، بڑے بڑے طریقے انہوں نے اپنائے ہوئے ہیں، بڑی بڑی استادیاں کرتے ہیں۔ یہ کئی دفعہ لوگوں کے پاس میسیج آتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں، وہ میسیج دیکھ کے آپ سمجھتے ہیں کہ شاید غلطی سے کسی کے ایزی پیسہ کے جو پیسے ہیں وہ ہماری طرف ٹرانسفر ہو گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو کال آتی ہے۔ ایسا میرے ساتھ بھی ہوا، کال آتی ہے، آپ کو کال آتی ہے اور آپ کو کہیں گے کہ بھائی میں ابھی ایزی پیسے کی دکان پر کھڑا ہوں، میں نے اپنے کسی عزیز کو پیسے بھیجنے تھے، وہ غلطی سے آپ کے اکاؤنٹ میں چلے گئے ہیں، تو برائے مہربانی یہ جو میسیج آپ کے پاس آیا ہے وہ میسیج ہمیں واپس ٹرانسفر کر دیں، مجھے واپس بھیج دیں۔
اور ایسا میرے ساتھ بھی ہوا، میں کام میں مگن تھا، نہیں جج کر پایا، اور عام لوگ جو سادے لوگ ہوتے ہیں ان کو سمجھ بھی نہیں آتی۔ مجھے کال آئی، کسی بزرگ کی آواز تھی کہ بیٹا میں ایزی پیسے کی دکان پر کھڑا ہوں، غلطی سے آپ کی طرف بیٹے کو بھیج رہا تھا، آپ کی طرف چلا گیا 1000 روپیہ، تو وہ آپ میسیج مجھے واپس سینڈ کریں۔ میں نے کہا چل ٹھیک ہے بابا جی میں کر دیتا ہوں۔ کام سے فارغ ہوا، میں نے میسیج واپس سینڈ کیا، پھر دوبارہ کال آئی، نہیں بیٹا آپ میری کال بند ہونے کے 30 سیکنڈ کے اندر اندر دوبارہ مجھے میسیج سینڈ کریں، آپ نے لیٹ کر دیا۔ میں کہا چلے ٹھیک ہے، جو ہی کال بند ہوئی میں نے واپس فوری میسیج سینڈ کر دیا، اور ساتھ ہی میرے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 1100 روپے تھے، 1000 روپیہ لیس ہو گیا، 1000 روپیہ اس کے اکاؤنٹ میں چلا گیا۔ اب میں بار بار کالیں کر رہا، لیکن آگے سے اس نے نمبر بلیک لسٹ پر لگا دیا۔ یہ دھوکہ دینے کے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے محترم بھائیو، بے شمار ایسے جو ہے وہ انہوں نے طریقے ڈھونڈ رکھے ہیں۔ کبھی کسی کی کال آئے کہ غلطی سے آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں میرے پیسے ٹرانسفر ہو گئے، کچھ ہو گیا، مت شیئر کریں، کوئی میسیج کچھ بھی اس طرح کی چیز واپس مت شیئر کریں۔ محترم بھائی یہ دھوکہ ہے، آپ کے اکاؤنٹ کو ہیک کر لیتے ہیں اور آپ کے اکاؤنٹ میں جتنی بھی رقم ہوتی ہے وہ واپس ان کے پاس چلی جاتی ہے۔ تو لہٰذا محترم بھائیو یہ شیطانی ہتھ کنڈے ہیں، اور طرح طرح کے سے جو ہے وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور خود کو سیانے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا تیر مار لیا۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من غشنا فلیس منا، جس نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا، جس نے کسی کو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ المکر والخداع فی النار، جو مکر اور فریب کرنے والے لوگ ہیں، دھوکہ اور فراڈ کرنے والے لوگ ہیں، فی النار، ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو مطلب جہنم میں لے جانے والا عمل ہے دوسروں کو دھوکہ دینا، مکر کرنا، فریب کرنا، دجل کرنا۔ اور محترم بھائیوں طرح طرح کے طریقے، اور کئی دکاندار تو اللہ معاف کرے ناپ تول کے اندر بھی کمی کر جاتے ہیں، آپ کو نہیں پتہ، آپ کو ایسے لگے گا کہ شاید یہ جو ہے وہ دکاندار صاحب جو ہے وہ کچھ 20 گرام 25 گرام ہمیں چیز زیادہ دے رہے ہیں، لیکن محترم بھائیوں 80-85 گرام وہ چیز آپ کو کم دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب دھوکہ، وہ ڈیجیٹل مشین جو سامنے آپ کو دکھائی دے رہی ہوتی ہے کہ پورا 1000 گرام اور 1 کلو اور 20 یا 25 گرام اوپر آپ کو دکھا رہی ہوتی ہے، انہوں نے ایسا وہ فکس کیا ہوتا ہے کہ 1 کلو کا جو 1000 گرام بنتا تھا انہوں نے 900 گرام کے اوپر 1 کلو فکس کیا ہوتا ہے، اور آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ 1 کلو اور 20 گرام یہ لے جی، آپ ایکسٹرا لے لیں تھوڑا سا، اور آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے وہ ہمارا خیال کر رہا ہے، 20-25 گرام چیز ایکسٹرا دی ہے اس نے، اور محترم بھائیوں وہ 80-85 گرام آپ کا حصہ مار رہا ہوتا ہے۔ من غش فلیس منا فویل للمطففین، ہلاکت ہے ایسے ناپ تول کے اندر کمی کرنے والوں کے لیے، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب چیز لیتے ہیں مکمل ناپ کرتے ہیں، مکمل تولتے ہیں، اور دیتے وقت یخسرون، کمی کرتے ہیں، اس میں کمی کر کے دیتے ہیں، ناپ کے اندر کمی، تول کے اندر کمی۔ اور محترم بھائیوں یہ تو ڈیجیٹل ہے، تو لیکن یہ جو لوہار سے کلو کے 2 کلو کے 5 کلو کے یہ جو پتھر ملتے ہیں، ان کے اندر بھی محترم بھائیوں لوہار سے آپ جا کر خریدیں، وہ آپ سے پوچھے گا کتنے گرام والا چاہیے، 1000 گرام والا پورا چاہیے یا 900 گرام والا یا 950 گرام والا۔ وہ نیچے جو پتھر کے نیچے سوراخ ہوتا ہے وہ کچھ بڑا کر دیتے ہیں، وزن ہلکا ہو جاتا ہے، اس کو چھوٹا کر دے تو وزن برابر ہو جاتا ہے۔ تو اس کے اندر بھی محترم بھائیوں ڈنڈیاں، یہ شیطانی طریقے ہیں، مکر، فریب، دجل، یہ سارے کے سارے اگر جو لوگ بھی اس کے اندر ملوث ہیں، ایسا کرنے والے ہیں، محترم بھائیوں یاد رکھیے گا ایسے لوگ جہنم میں جانے والے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، ان کی امت کے ساتھ ایسے لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بیزاری کا اعلان اور اظہار کیا ہے۔ اور محترم بھائیوں یاد رکھیے گا ہم کسی سے دھوکہ کریں گے کتنے کما لیں گے، کسی سے دھوکہ کر کے ہم اس سے کتنی رقم اینٹھ لیں گے، 10,000 20,000 لاکھ، اس سے زیادہ کتنی ہم اس سے لے لیں، اور یہ 50,000 لاکھ جو ہم نے کسی سے دھوکے سے، ہم نے فراڈ سے حاصل کیا ہے، کتنا عرصہ ہمارے پاس رہے گا؟ زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ رہ جائے گا، بس ختم، اور پھر گناہ باقی رہ جاتا ہے، لذت ختم ہو جاتی ہے، گناہ باقی رہ جاتا ہے، مال دولت ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں گناہ جو ہے، گناہ اس کو ذہن میں رکھیں کہ یہ باقی رہ جائے گا، وہ لذت، وہ تماشا، وہ کھیل، وہ مکر، وہ فراڈ، وہ سب ختم ہو جائے گا، اس سے حاصل کیا ہوا مال سب ختم ہو جائے گا، لیکن باقی رہ جائے گا تو وہ گناہ رہ جائے گا، اور وہ
ایسا گناہ ہے کسی کے ساتھ، انسان کے ساتھ دھوکہ دینا، انسان کو دھوکہ دینا، یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کو محترم بھائیو اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کرنا جب تک وہ بندہ خود آپ اس سے معافی نہ مانگ لے اور اس سے فراڈ کے ذریعے حاصل کی گئی رقم، حاصل کی گئی چیز واپس نہ دے لے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کرنا۔ اور اگر ایسا آپ نے نہ کیا، مرنے سے پہلے اس کی چیز واپس اس کو نہ لوٹائی، اس سے معافی نہ مانگی، پھر قیامت والے دن اس انسان کو نیکیاں دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو یہ 9ویں قسم کے لوگ جن کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ لوگ ہم میں سے نہیں ہیں، فراڈی دھوکے باز قسم کے لوگ، فرمایا ہم میں سے نہیں ہیں۔ 10ویں قسم کے لوگ جن کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ہم میں سے نہیں، کہ جو لوگ مسلمانوں کے اوپر اسلحہ اٹھاتے ہیں، ایسے لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم میں سے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو ایک علاقے میں ایک جگہ پر رہتے ہوئے محترم بھائیو بسا اوقات منہ ماری ہو جاتی ہے، غصہ بھی جاتا ہے، لڑائی بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ مسلمان بھائی کے اوپر ہم پسٹل نکال کر جو ہے وہ اس کے سر پر تان دیں، اس کے اوپر جو ہے ہم فائر کرنا شروع کر دیں، ہتھیار نکال لیں، چھریاں اٹھا کر لے آئیں۔ اور محترم بھائیو ایسا کرنا ظلم ہے، اپنے ساتھ زیادتی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان صحیح بخاری کے اندر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حمل علینا السلاح فلیس منا، جس نے ہم مسلمانوں کے اوپر اسلحہ اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں۔ اور صحیح مسلم کی دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علینا السیف فلیس منا، جس نے ہمارے اوپر تلوار سونتی وہ ہم میں سے نہیں۔ اور ایک صحیح ابن حبان کی حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رمانا بالنبل فلیس منا، جس نے ہماری طرف تیر پھینکا یا پتھر وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز پھینکی، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں۔ کسی مسلمان کی طرف تیر پھینکنا، پتھر پھینکنا، اور محترم بھائیو یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے سخت الفاظ بیان فرمائے ہیں کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ سخت اور قابل نفرت الفاظ ہو ہی نہیں سکتے تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کے لیے بیان فرمائے ہیں۔ فلیس منا، انتہائی قابل مذمت، انتہائی نفرت والے الفاظ۔ اور محترم بھائیو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر کسی انسان کے نصیب میں نفرت آ گئی اور محترم بھائیو دنیا بھی اس کی گئی اور اس کی آخرت بھی برباد ہو گئی۔ تو لہٰذا سخت نفرت والے الفاظ ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے اوپر سلاح، کوئی ہتھیار، کوئی اس طرح کی چیز اٹھائے، کوئی قتل کرنے والا آلہ اٹھائے، اور محترم بھائیو اٹھانا تو دور کی بات ہے، اتنے حد درجے کی احتیاط مسلمانوں کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص اسلحہ لے کر گھر سے نکلتا ہے، کسی کی ڈیوٹی ہے، کوئی گارڈ ہے، کوئی فوجی ہے، کوئی بھی ہے، اسلحہ لے کر گھر سے باہر نکلتا ہے، فرمایا کہ اس کو اپنے اسلحے کو انتہائی احتیاط کے ساتھ چھپا کر رکھنا چاہیے، حتیٰ کہ کہیں ایسا نہ ہو اس کی معمولی غفلت کی وجہ سے یصیب احدا من المسلمین منها بشیء، کسی مسلمان کا کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ کوئی تلوار لے کر نکلے، کوئی نیزہ لے کر نکلے، اس کو انتہائی ایسے انداز میں، محتاط انداز میں پکڑ کر رکھے، چھپا کر رکھے کہ کسی کا نقصان نہ ہو جائے۔ کوئی گن لے کر نکلتا ہے، اس کو چاہیے کہ اس کو انتہائی جتنی بھی اس کی احتیاطی تدابیر ہو سکتی تھی اس کو لاک کر کے، اور دیگر جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ اختیار کر کے باہر نکلے، کہیں ایسا نہ ہو معمولی غفلت سے کسی کا نقصان نہ ہو جائے، کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اور یہ بھی چھوڑیے محترم بھائیو، اسلام اتنا اٹھانا، کسی کو مارنے کے لیے ہتھیار اٹھانا دور کی بات، کسی کو جو ہے وہ ایسے ڈرانے کے لیے ہتھیار اٹھانا یا اس کو دھمکانا دور کی بات، اور محترم بھائیو کسی کی طرف لوہے ہتھیار نہیں، عام لوہا، کوئی راڈ ہے، کوئی چیز ہے، لوہے کے ساتھ کسی مسلمان کی طرف اشارہ آپ نہیں کر سکتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اشار الی اخیہ بحدیدۃ، کسی بھائی نے، کسی شخص نے اپنے مسلمان بھائی کی طرف کسی لوہے کی چیز کے ساتھ اشارہ کیا، یوں ایسے اٹھایا، اشارہ کیا، بحدیدۃ، وہ چھری نہیں ہے، وہ کینچی نہیں ہے، وہ قتل کا آلہ نہیں ہے، لوہے کی کوئی چیز ہے، اس کے ساتھ اشارہ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الملائکۃ
تلعنہ، فرشتے ایسے شخص کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، اللہ کے فرشتے ایسے شخص کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں جو صرف مارنے کے لیے نہیں، ویسے کسی مسلمان بھائی کے مذاق نہیں ایسے کر دیتا ہے لوہے کی چیز، فرشتے ایسے شخص کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حتیٰ کہ اس کا اپنا سگا بھائی کیوں نہ ہو، سگے بھائی کی طرف کیوں نہ اشارہ کیا ہو، عام مسلمان کی طرف تو دور کی بات، مذاق میں اپنے سگے بھائی کی طرف یوں اشارہ کر دیا کسی لوہے کی چیز کے ساتھ، فرشتے ایسے شخص کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ محترم بھائیو، معمولی بات نہیں، ہم نے معمولی سمجھ رکھا ہے، بات پر جو ہے وہ اسلحہ نکال لیا، بات پر ہتھیار نکال کر باہر نکل آئے، چھری اٹھا کر باہر نکل آئے۔ اور محترم بھائیو، یہ بڑا سنگین جرم ہے۔ ایسے لوگوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیزاری کا کہا ہے کہ میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور محترم بھائیو، صحیح بخاری کی ایک اور حدیث عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الخسف، خزف یہاں پر کنکری رکھ کر یوں کنکری پھینکنے کو کہتے ہیں، فرمایا اس کنکری اس طرح اس انداز کے ساتھ کنکری پھینکنے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ کیوں منع فرمایا؟ فرمایا کہ فَإِنَّهُ لَا يَقْتُلُ الصَّيْدَ، آپ کا اس طرح سے کنکری پھینکنے سے کوئی چیز آپ شکار نہیں کر سکتے۔ اور فرمایا وَلَا يَنْقِلْ عَدُوَّ، کسی دشمن کا آپ نقصان نہیں کر سکتے۔ فرمایا کیا ہوگا؟ وَإِنَّهُ يَفْقَعُ الْعَيْنَ وَيُكْسِرُ السِّنَّ، اس طرح پتھر پھینکنے سے کسی کی آنکھ پھوٹ سکتی ہے، کسی کا دان ٹوٹ سکتا ہے، کسی مسلمان کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اور محترم بھائیو، یہ دونوں نقصان اللہ کی قسم پتھر پھینکنے کی وجہ سے یہ دونوں نقصان میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، دونوں نقصان۔ ایک جگہ پر لڑائی ہوئی، کچھ بھائیوں نے ادھر سے پتھر پھینکے، کچھ نے ادھر سے پتھر پھینکے، اور ایک بھائی کو پتھر لگا، اس کے دونوں دان ٹوٹ گئے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور اسی طرح میری خالہ زاد بھائی کا بیٹا، کسی نے ویسے پتھر پھینکا اور کسی دوسرے لڑکے کی طرف پھینکا، لیکن اس چھوٹے سے معصوم بچے کو، 4-5 سال کا بچہ، اس کی آنکھ پہ لگ گیا، آنکھ پھٹ گئی، 4-5 آپریشن ہونے کے بعد بھی آنکھ نہیں بچ سکی۔ اور جب میں اس کو دیکھنے کے لیے، اس بچے کو دیکھنے کے لیے گیا ہاسپٹل کے اندر، اس وارڈ میں اور بھی کافی سارے بچے تھے یوں لائن میں لگے ہوئے، تو میں نے ان کے والدین سے پوچھا کہ ان کو کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ بیچارے ارطغرل کے مارے ہوئے ہیں، ارطغرل دیکھ کر وہ تیر بناتے ہیں بچے وہ تیلوں کے، اور کہتے ہیں کہ اس کے بھائی نے یوں پھینکا اور اس کی آنکھ میں لگ کے آنکھ پھٹ گئی، کسی کو اس کی بہن نے پھینکا اس کی آنکھ پھٹ گئی، کسی اور لڑکے نے پھینکا اس کی آنکھ پھٹ گئی لائن پر۔ اور محترم بھائیو، اگر بچوں کو ارطغرل یا اس طرح کی چیزیں آپ دکھاتے ہیں تو ان کو یہ بھی تو سمجھائیں کہ مسلمان وہ ایک دوسرے کے اوپر تیر نہیں پھینکا کرتے تھے، وہ مسلمان کے اوپر تیر نہیں پھینکتا، مسلمان کی طرف پتھر نہیں پھینکتا، مسلمان کے اوپر تلوار نہیں اٹھاتا۔ یہ بھی تو ان کو سکھائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، یہ بھی تو ان کو بتائیں۔ ہم ان کو نقلی تلواریں، نقلی تیر لے کر دے دیتے ہیں، اور پھر بیچارے وہ ایک دوسرے کی آنکھ ضائع یا کسی دوسرے بچے کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ اور محترم بھائیوں، ان کو ساتھ یہ تعلیم بھی دی جائے، اگر یہ کھلونے ان کو لے کر دیتے بھی ہیں، تعلیم بھی ان کو دیں کہ بھائی کسی بھائی کی طرف نہیں، سامنے کوئی چیز رکھ لیں اس کو نشانہ بنا کر ماریں، لیکن کسی انسان کی طرف تیر پھینکنا، کوئی چیز پھینکنا۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخسف، پتھر پھینکنے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، اس طرح پتھر پھینکنے سے۔ اور اس طرح پتھر پھینکنا یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اور محترم بھائیو، صرف انسان کی نہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کسی کو جن چمٹ گیا، ہاں جی، کسی کو جو ہے وہ جب پتہ چلا، جن نے بتایا کہ اس نے میرے بچوں کو زخمی کر دیا، اس نے میرے بچے کو پتھر مار دیا۔ اور محترم بھائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ پتھر پھینکنا کسی کی آنکھ پھاڑ سکتا ہے، کسی کے دانت توڑ سکتا ہے، تو لازمی نہیں کسی انسان کو ہی لگے۔ کئی بچے میں نے دیکھے ہیں گاؤں میں عموماً یوں بیٹھے ہوتے ہیں کہ دریا کے کنارے یوں پھینک رہے ہوتے ہیں پتھر، اور محترم بھائیو یہ کسی جن کو بھی لگ سکتا ہے، اس کی آنکھ پھٹ سکتی ہے، اس کے دانت ٹوٹ سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ماجرا ہوتا ہے، پھر ہم جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، کبھی کس کے پاس کبھی کس کے پاس۔ تو پہلے ہی بندہ احتیاط کر لے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے اوپر عمل کر لے۔ ایک صحابی تھے، ان کا غالباً بھتیجا تھا، وہ پتھر پھینک رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، بیٹا پتھر مت پھینکو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پتھر پھینکنے سے منع فرمایا۔ کچھ دیر کے بعد دیکھا پھر وہ پتھر پھینک رہا،
انہوں نے قسم اٹھائی کہ آج کے بعد میں زندگی بھر تجھ سے کلام نہیں کروں گا، تجھے میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بیان کی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا تجھے حیا نہیں، مرتے دم تک اپنے اس بھتیجے سے بات نہیں کی۔ تو محترم بھائیو، یہ پتھر پھینکنا یا کسی مسلمان کے اوپر اسلحہ تان لینا، تو محترم بھائیو ایسا جرم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلیس منا، ایسا کرنے والے لوگ ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح محترم بھائیو 11ویں قسم کے وہ لوگ جن کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں، یہ وہ لوگ ہیں، وہ ظالم جو میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالنے والے، بیوی کو اپنے خاوند کے خلاف اکسانے والے لوگ، کوئی بھی لوگ ہوں، یہ ایسے ظالم ہیں، ان کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلیس منا، ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا کہ میاں بیوی کے درمیان اختلافات پیدا کرنا، جھگڑا ڈالنا، یہ بھی شیطانی کام ہے، اور صرف شیطانی کام نہیں، شیطان کا کام نہیں، بلکہ شیطان کا محبوب ترین کام ہے، محبوب ترین کام۔ صحیح مسلم کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کا جو تخت ہے علی الماء، یہ پانی کے اوپر ہوتا ہے، اور وہاں سے وہ اپنے لشکر روانہ کرتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ پھر کچھ اس کے لشکریوں میں سے کچھ جب واپس آتے ہیں اور آ کر کہتا ہے، ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کو نماز سے روکا، وہ کہا ما صنعت بشیء، تو نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ کہا میں نے فلاں شخص کو فلاں گناہ پر لگا دیا، زنا پر لگا دیا، شراب پر لگا دیا، کہتا ما صنعت بشیء، تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر ان چیلوں میں سے ایک چیلا آ کر کہتا ہے کہ میں نے دو میاں بیوی کے درمیان ایسا جھگڑا ڈالا حتیٰ کہ ان کے درمیان میں نے جدائی ڈال دی، ان کے راستے جدا کر کے رکھ دیے۔ شیطان اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے، اس کے قریب جاتا ہے، فَيَلْتَزِمُهُ، اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے اصل کام کیا ہے۔ یہ شیطان کا محبوب ترین کام ہے، میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ڈال دینا، میاں بیوی کے درمیان اختلافات ڈال دینا، لڑائی ڈال دینا، شیطان کا سب سے پسندیدہ کام ہے۔ اور یہ شیطان خود آ کر نہیں کرتا، بسا اوقات یہ کچھ جنات کے ذریعے کروا دیتے ہیں، بسا اوقات جو انسانوں میں شیطان ہوتے ہیں، من الجنۃ والناس، شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، جنوں میں بھی ہوتے ہیں، جنوں میں سے جو شیطان ہے بسا اوقات ان کے ذریعے یہ کام کرواتا ہے، اور بسا اوقات انسانوں میں جو شیطان ہوتے ہیں ان کے ذریعے یہ کام کروا دیتا ہے۔ اور انسانوں میں عموماً بیوی کو اپنے خاوند کے خلاف اکسانے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک اس بیوی کی، اس بچی کی، لڑکی کی جو سہیلیاں ہوتی ہیں، چاہے رشتہ داروں میں سہیلیاں ہوں، چاہے کوئی باہر کی سہیلیاں ہوں، کوئی بھی، وہ سہیلیاں جو ہیں وہ یہ کام سر انجام دیتی ہیں، اس کی اپنی سہیلی کی تعریفیں کریں گی، اپنی سہیلی کی تعریفوں کے پل باندھیں گی، اور اس کے منہ پر اس کے خاوند کی بدخوئیاں، غیبتیں اور اس طرح کی باتیں اس کے سامنے بیان کریں گی، اور ایسے کیا ہوگا، اس بیوی کے دل میں اپنے شوہر کی قدر، قیمت، منزلت جو ہے، ویلیو جو ہے وہ کم ہو جائے گی، اور پھر کیا ہوگا، پھر جو دل سے اتر جاتا ہے، جو دل سے اتر جاتا ہے پھر اس کے ساتھ نبھائی نہیں جا سکتی، پھر لڑائیاں ہوتی ہیں، پھر جھگڑے ہوتے ہیں، پھر آخر کار طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ اور دوسرے لوگ جو یہ کام سر انجام دیتے ہیں وہ عموماً عورت کا مائکہ ہوتا ہے، عورت کا مائکہ، معذرت کے ساتھ عورت کا اپنا مائکہ، والدین، اس کے اپنے بہن بھائی، اس کا جو مائکہ ہے وہ یہ کام سر انجام دیتے ہیں۔ میاں بیوی میں، ہر میاں بیوی میں چھوٹے موٹے اختلافات ہو جاتے ہیں، انبن ہو جاتی ہے، اب انبن ہوئی، اپنی بیٹی کو اٹھا کر گھر میں لے آئی، وہاں پر نہیں رہنے دیا، حالانکہ طلاق بھی ہو جائے، طلاق بھی ہو جائے، شریعت نے کہا 3 مہینے تک جب تک عدت پوری نہیں ہوتی خاوند کو رجوع کرنے کا حق باقی ہے، تو بیوی کو اس خاوند کے گھر میں ہی 3 مہینے گزارنے ہیں، عدت وہیں پر گزارنی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ خاوند کا دل بدل جائے، رجوع کر لے، ہمیں طلاق بھی نہیں ہوتی، بس ذرا سا میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوا، اپنی بیٹی کو اٹھا کر گھر میں لے آئی، اور پھر اپنے داماد کو، بیوی، اپنی بیٹی کے شوہر کو، اپنی بہن کے شوہر کو قصوروار ثابت کرنے کے لیے اس کے منہ پر طرح طرح کی باتیں، خاوند کے خلاف جو ہے وہ غیبتیں، اس کی بدخوئیاں بیان کرتے ہیں، اور اپنی بیٹی کو معصوم ثابت کرتے ہیں، اور جو شوہر ہوتا ہے
اس کو قصوروار ثابت کرتے ہیں، نہیں دیکھتے یہ باتیں جھوٹی بھی ہیں، یہ سچی بھی ہیں، بس خامند کی بدخوئیاں اس کے سامنے بیان کر کر کے اس کے دل سے خامند کو اتار کے رکھ دیتے ہیں، بدزن کر کے رکھ دیتے ہیں، اور پھر جب بیوی بدزن ہو جاتی ہے اور پھر طلاق جو ہے خلا اور نوبت تک آ جاتی ہے۔ محترم بھائیو، یہ لوگ یہ کام کرنے والے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو بچنا چاہیے، اور یہ ایسی حرکت، ایسی گری ہوئی بھی حرکت کر جاتے ہیں کہ بیوی کو خاوند کا رازدان نہیں رہنے دیتے، چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہوتی ہیں پردے کی بھی باتیں وہ بھی پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، کیا جی صرف عورت کو معصوم ثابت کرنے کے لیے ساری جو ہے وہ باتیں، پھر شوہر، پھر اس شوہر کے والدین، پھر جو ہے وہ شوہر کے بہن بھائی، سب کے خلاف جو ہے اس کو بھڑکایا جاتا ہے اور بدزن کیا جاتا ہے۔ تو یہ کام جو ہے شیطان کا محبوب ترین کام ہے۔ صحیح الترغیب کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس منا من خبب امرأۃ علی زوجها، اس شخص کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے جس کہ جو شخص عورت کو اس کے خاوند کے خلاف بدزن کرتا ہے، عورت کو اپنے خاوند کے خلاف، بیوی کو اپنے خاوند کے خلاف اکسانے والا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے من افسد امرأۃ، کہ عورت اور اس کے خاوند کے درمیان فساد پھیلانے والا جو شخص ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو محترم بھائیو، یہ بڑا گھناؤنا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کہا سنا اس پر سب سے پہلے مجھے، پھر آپ سب بھائیوں کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا